الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں ایک اہم عنوان لے کر آپ کے سامنے آج پیش ہوں۔ پچھلے درس میں ایمان بالآخرہ پر کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھیں۔ آخرت پر ایمان، جب تک کوئی آدمی آخرت پر ایمان نہیں لائے، کوئی مومن اور مسلمان برقرار نہیں رہ سکتا۔ ایک آخرت کا دن آئے گا، قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، جہاں ہمیں سزا اور جزا ملے گی۔ اچھوں کو اچھی چیز ملے گی، بروں کو بری چیز ملے گی۔ اس ایمان کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری زندگی کے تین دور، ایک تو روز ازل کا، جبکہ اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے وعدہ کیا تھا، بے شک اب ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا، پھر یہ نہ کہہ دینا قیامت کے دن کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ کہہ دو دنیا میں جانے کے بعد، بھئی ہم کیا کریں، ہم تو بے بس تھے، ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بعد ان کی ذریت تھے، ہم ان کے پیچھے چلے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، کہ جس خاندان میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے باپ کے دین پر ہوتے ہیں، یہودی کے یہاں یہودی، نصرانی کے یہاں نصرانی، علی ھذا القیاس۔ یہ بات اور ہے کہ صلاحیت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے تو انہیں اسلام کی نعمت مل جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ اَفَتُہْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کہ تم یہ کہو کہ بھئی ہمیں کیوں ہلاک کر رہے ہو، جبکہ ہمارے باپ دادا نے کیا ہے، ویسے ہم کرتے رہے ہیں۔ تو ہماری روحیں پہلے پیدا کی جا چکی، اب اللہ کے علم میں ہم اور آپ سب تھے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے اللہ کا علم ہے اور ہمیشہ اللہ کا علم رہے گا۔ یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے علم میں ہم اور آپ تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، کہ فلاں زمانے میں فلاں فلاں پیدا ہونے والے ہیں، میں پیدا کروں گا۔ اب اس کے بعد اللہ کے علم میں جس زمانے میں ہم اور آپ پیدا ہونے والے، اللہ نے ایک پیدا کیا، ایک طریقے سے، ایک سبب سے، کہ مٹی اور پانی سے پیدا کیا، انسانی جسم وجود میں آیا۔ اب پھر وہی روح جو روز ازل میں پیدا کی گئی تھی، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ اللہ نے کہاں رکھا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انسانی جسم پیدا کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین نے وہی روح اس جسم میں لا کر کے ڈال دیا، کوئی دوسری روح نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک وقفہ دیا انسان کو، عمل کا وقفہ، انسانی زندگی کا وقفہ۔ پھر اس وقفے کو تقسیم کر لیجئے، 8-10 سال تو نکل جاتے ہیں بچپنا کا، اور اگر اللہ رب العالمین نے زندگی دی، بڑھاپے کے دور کو پہنچے،
تو آخری عمر میں انسان ایسا بن جاتا ہے جیسے بچوں کی زندگی، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا، بچوں کی طرح بن جاتا ہے۔ یہ بیچ کا جو وقفہ ہے اس کو 40 سال کہہ لیجئے، 50 سال کہہ لیجئے، وقفہ انسان کو عمل کا ملتا ہے۔ پھر سب جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، موت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارا عقیدہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ایک وقت تک کے لیے، اس کا چلانے والا بھی اللہ، اس کو وجود میں لانے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ، پھر دنیا کی کو ختم کرنے والا، دنیاوی نظام کو ختم کرنے والا، مکمل طریقے سے فنا کرنے والا، وہ بھی اللہ کی ذات۔ لیکن ایسے عقیدے بھی آپ کو ملیں گے جو عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں، وہ اتنا تو مانتے ہیں کہ کوئی ہے جس نے دنیا کو برپا کیا ہے، اور دوسرا کوئی خدا ہے دنیا کو چلاتا ہے، تیسرا کوئی خدا ہے جو دنیا کو فنا کرے گا۔ ایسا عقیدہ بھی ہے، لیکن ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ نے وجود بخشا ہے، اس دنیا کو وجود میں لے آیا اور اس کو باقی رکھا ہے، ایک دن اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ پھر موت آنے والی ہے، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ پھر جب موت آتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے، وہی روح جو پہلے سے آئی تھی، روز ازل میں پیدا کی گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے، روح جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی۔ یہ زمین، یہ انسانی جثہ، انسانی جسم جو مٹی اور پانی سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، چاہے اس کو کوئی جلا دے، چاہے کوئی جانور چیل وغیرہ کھا کر کے ہضم کر دیں، لیکن بہرحال مٹی میں چلا جاتا ہے۔ کہ منہا خلقناکم، انسانی جسم کا وجود، چاہے انسان ہو اور چاہے حیوانات ہوں، چاہے سمندروں کے مخلوقات ہوں، صحراؤں کے مخلوقات ہوں، یہ سب مٹی سے پیدا کیے گئے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں تم لوٹائے جاؤ گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً نُخْرَىٰ، اور اسی زمین سے ایک دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جب کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اور دنیا میں ڈالا ایک غلطی کی بنا پر، تو اس وقت اللہ نے یہی فرمایا تھا، دنیا میں جاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا میں اب تمہارا مستقر رہنے کی جگہ ہے، اور کچھ دن تک وہاں تمہیں ٹھہرنے کا موقع، فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی دنیاوی زندگی میں تم زندہ رہو گے، تمہیں زندگی دی جائے گی، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی مٹی میں، یہی دنیا میں تم مرو گے، فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی مٹی سے دوبارہ تم نکالے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، یہ عقیدہ اسلام کا ہے، یہ عقیدہ توحید کا ہے، یہ عقیدہ سارے انبیاء علیہم السلام کا ہے، یہ آخرت کا عقیدہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ صحیح معنوں میں آخرت پر ہمارا یقین ہو۔ صحابہ کا آخرت پر کیسا یقین تھا جانتے ہیں آپ؟
ایسا یقین تھا، ان کو ایسا لگتا تھا کہ جنت جہنم ان کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہیں تاریخ میں پڑھا ہے میں نے کہ اگر جنت جہنم لا کر کے رکھ دی جائے تو ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا جنت اور جہنم پر، آخرت پر ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسا یقین ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا کر دے۔ تو یہ بات ہوئی ایمان بالآخرہ کی۔ اب آگے اور چلیے، ایمان بالقدر، والقدر خیرہ و شرہ، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بحث کریں گے آگے چل کر، جب کہ یہ حدیث کا تتمہ ختم ہوگا۔ مختصر یہاں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی۔ ہمارے اور آپ کی تقدیریں آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے، ہم اللہ کے علم میں اس وقت بھی تھے، ہم بھی اور آپ بھی الگ نہیں تھے۔ فلاں زمانے میں فلاں پیدا ہوں گے، فلاں زمانے میں پیدا ہوں گے، انہیں اختیار دیا جائے گا، اچھائی برائی کی تمیز دی جائے گی، پھر یہ کیا عمل کرنے والے ہیں، کیا کریں گے، ہمارا ایک امتحان، ہم ایک امتحان کے دور سے ان کو گزاریں گے۔ اس بات پر یقین کیا جائے اور مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خواہ خیر ہو یا شر، سب اللہ کے حکم، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اب یہ خیر یا شر کیا ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ میں کروں گا کسی حلقے میں، اور پھر یہ کہ اس سلسلے میں ایک دعوت دوں گا میں علماء کو کہ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں تقدیر کے تعلق سے بڑی مفید باتیں لکھی ہیں، جس کو شبیر احمد عثمانی نے، انہوں نے ایک شرح لکھی ہے مسلم کی شرح فتح الملہم کے نام سے۔ اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے اقوال دلائل نقل کیے ہیں، اور اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تقدیر کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جو پوشیدہ ہیں، اس کی بہت سی گرہیں کھل جاتی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف رجوع کیا جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، اور اہل علم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تقدیر کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ اور مفید باتیں کچھ آئندہ درسوں میں بیان کروں گا۔ یہاں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا، جو حدیث جبریل ہے۔ ایمان اور اسلام کے بعد جبریل امین نے سوال کیا تھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ اسلام فلاں 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 چیز ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کی تفصیل بتائی۔ اب سائل نے تیسرا سوال کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتائیے احسان کیا ہے، احسان کے متعلق بتائیے، مل احسان، احسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت بھی میں یہ احسان بھی ایمان و اسلام کی طرح ایک خاص دینی اور بالخصوص قرآنی اصطلاح ہے۔ قرآن حکیم میں احسان کا ذکر آیا ہے، اور اسی سے محسن بنا ہے، باب فعل سے احسن یحسن و احسان، اسی سے محسن آتا ہے کہ بلا من اسلم، ہاں من اسلم وجہہ للہ، جو اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف موڑ دے، سر تسلیم خم کر دے،
اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کو یقین بھی کہہ سکتے ہیں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو حقیقت میں اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ پھر کہیں کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے اچھا دین کون سا ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ایک اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہے، یعنی صاحب احسان بھی ہو۔ ہمارے اور آپ کے زبان میں، ہمارے محاورے میں احسان کے معنی کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے، بھلائی کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، لیکن یہاں جس احسان کا ذکر ہو رہا ہے وہ احسان الگ ہے، ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کی حقیقت وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تحت بیان کی ہے، یعنی اللہ کی بندگی اس طرح کرنا جیسا کہ وہ قہار، وہ قدوس، وہ ذوالجلال والجبروت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے غلام اپنے آقا، اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، مالک موجود ہے، مالک کے سامنے کر رہا ہے، اس کام کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ کرے گا، دل جمعی کے ساتھ کرے گا، لیکن جب مالک موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ فرق آ جائے، اتنی توجہ نہ ہو، اتنی دل جمعی نہ ہو۔ لیکن یہاں بات اللہ رب العالمین کی ہے جو مالک الملک ہے، حقیقی مالک اور خالق ہے۔ اللہ کے لیے جب عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے بندے مومن جب کھڑا ہو جائے تو اس احساس کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، تو بڑی توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ وہ عبادت کرے گا اور کرنا چاہیے۔ تو گویا اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان، آپ نے جواب دیا تھا، بتائیے احسان کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ احسان یہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام یاد رکھیے، آئندہ دوسرا حلقہ بھی دیکھیے، احسان کیا ہے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔